پاکستانی فوج دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے. دہشت گردی کے خلاف ہم 20 سال سے 25 سال سے لڑ رہے ہیں. ہم نے بارہا مذاکرات بھی کیے, افغانستان کے ساتھ بھی اپیزمنٹ کی کوشش کی, وفود ان کے یہاں بھیجے, لیکن ہمیں دیکھتے میں آیا کہ کوئی فائدہ اب تک نہیں ہوا. لیکن گزشتہ روز وہ ایک بڑے سیاستدان ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں مقدمات بھی بھگت رہے ہیں. کل ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے. افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات, ہمارا تو وزیر خارجہ وہاں بلاول کا انہوں نے نام لیا کہ وہ نہیں گئے افغانستان جب وہ وزیر خارجہ تھے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات خیبر پختونخوا پر بھی آ رہے ہیں اور یہ پالیسی فالٹی ہے, اس کو مکمل طور پر تبدیل کرنا چاہیے اور افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پہ رائے دینے سے پہلے کچھ فیکٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے. دس از اے فیکٹ. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا کہ ہم ان سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان دونوں برادر پڑوسی اسلامی ملک ہیں, اور یہ کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو, فتنہ الخوارج کو پاکستان کے اوپر مقدم نہ رکھے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات چیت اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی. اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں. جو افغان, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے افغان جو ان سے ہیں جو دہشت گردی میں ملوث تھے, جو خودکش بمبار بھی تھے, پکڑے گئے, کتنے جنم حاصل ہوئے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو افغان ہیں ان کو آپ کنٹرول کریں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی نہ کریں. ان افغان خودکش بمباروں کو کنٹرول کریں. لیکن اگر اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں, ان کے جو تربیتی مراکز ہیں, ان کے جو رابطے ہیں وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے, اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے, تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟ میں آپ سے یہ جو آپ نے ذکر کیا اپنا, تو یہ جو دوغلی سیاست کا یہ جو پرچار کرتے ہیں, میں ان سے ایک سادہ سوال کرتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 6 دن پہلے 21 دسمبر 2024 کو جنوبی وزیرستان میں 16 FCC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوامردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن, تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ کس نے ان کو طاقت اور دوام بخشا؟ اور یہ جو فیصلے جن کا ہم سب اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قانون نافذ کرنے والے رکھوالے اور آپ کے جوان روزانہ ان فیصلوں کی لکھائی اپنے خون سے دھو رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ اگر کوئی فریق اپنی گمراہ سوچ اور اپنی مرضی مسلط کرنے پہ تلا ہو تو اس سے کیا بات کریں؟ اگر اس طرح کے ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو پھر دنیا کی تاریخ میں کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا, کوئی غزوات اور مہمات نہیں ہوتی. ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جو مسلمان ہے اور ہر غیرت مند محب وطن شہری, قربانی دینا اور جان دینا اس کا فخر ہوتا ہے. ہم اپنے ایمان پر
اپنے وطن پر اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور یہ جو آپ نے ذکر کیا، یہ جو تلخ حقیقت اور تجربہ جس سے ہم گزرے، اس سے گزرنے کے باوجود بھی اگر کوئی لیڈر اور سیاسی شخصیت یہ کہے تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے عاری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے، اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اس حساس، انتہائی اہم، جانوں سے جڑے ہوئے یہ جو مسئلہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا، اس پہ پالیٹکس اور کنفیوژن اور بیانیے نہ بنائیں۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد سال 2024 میں ہونے والے اہم امور، بالخصوص نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں ملکی دفاع، داخلی سلامتی سے جڑے امور اور دہشت گردی کے خلاف رواں سال ہونے والے اقدامات کا احاطہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج کی پریس کانفرنس میں اس سال افواج پاکستان کی ٹریننگ، تربیتی مشقوں اور فلاح و بہبود کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کروں گا۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے اور لڑ رہی ہے۔ اس جنگ میں افواج پاکستان نے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ رواں سال مجموعی طور پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف 59,775 مختلف نوعیت کے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں۔ ان کامیاب آپریشنز کے دوران 925 دہشت گردوں باشمول خوارج کو واصل جہنم کیا گیا، جبکہ سینکڑوں گرفتار کیے گئے۔ گزشتہ 5 سالوں میں کسی ایک سال میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 169 سے زیادہ آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سر انجام دے رہے ہیں۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکیورٹی فورسز نے بروقت اقدامات کی وجہ سے دہشت گردی کے کئی منصوبوں کو کامیابی سے ناکام بنایا اور دشمن کے نیٹ ورکس پکڑنے اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اہم کامیابیاں ملیں۔ ان کارروائیوں میں دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں بیرونی ساخت اسلحہ و گولہ اور بارود بھی برآمد کیا گیا۔ ان آپریشنز کے دوران 73 ہائی ویلیو ٹارگٹس یعنی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ جہنم واصل ہونے والے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں فتنہ الخوارج کا سرغنہ میاں سید عرف قریشی استاد مالاکنڈ ڈویژن، فتنہ الخوارج مردان کا محسن قادر، عطا اللہ عرف مہران جو کہ سوات میں سفارتکاروں پر حملے میں ملوث تھا، فداور رحمان عرف لال زوب ڈویژن، علی رحمان عرف طاہا سواتی اور ابو یحییٰ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بلوچ دہشت گردوں کے انتہائی مطلوب سرغنہ ثنا عرف بڑو، بشیر عرف پیر جان، نیاز عرف گمان، ظریف شاہ جہاں، حضرت علی عرف اسد، لاکھ جان چاکر آبادی عرف سوارہ بھی جہنم واصل ہوئے۔
اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی میں ملوث 27 افغان دہشت گردوں کو بھی سیکیورٹی فورسز نے نشانہ بناتے ہوئے جہنم واصل کیا۔ یہاں میں بتاتا چلوں کہ سیکیورٹی فورسز کو رواں سال ایک اور بہت بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب 2 خودکش بمباروں کو حراست میں لے کر ان کے ناپاک عزائم کو نہ صرف ناکام بنایا گیا، جن میں افغانستان سے تعلق رکھنے والا انصاف اللہ عرف تنہا اور روح اللہ شامل تھے۔ ان خودکش بمباروں کے قبضے سے 10 خودکش جیکٹس اور 250 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان سے گرفتار ہونے والی خودکش خواتین بمبار عدیلہ ولد خدابخش اور ماہل ولد عبدالحمید نے انکشافات کیے کہ کس طرح دہشت گرد معصوم لوگوں کی ذہن سازی کر کے ریاست کے خلاف مسلح بغاوت پر نوجوان بچے اور بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اس کے علاوہ ریاستی اداروں کی بہترین حکمت عملی کے باعث 14 مطلوب دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال کر خود کو قومی دھارے میں شامل کیا، جن میں نجیب اللہ عرف استاد عرف درویش، رشید عرف کماش اور فتنہ الخوارج کیچ کا سربراہ ناہید شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، سال 2024 میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 383 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم مسلح افواج کے ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، جنہوں نے اپنی قیمتی جانیں ملک کی امن اور سلامتی پر قربان کی۔ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردوں، فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ آخری دہشت گرد اور خوارج کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے دل و جان سے کوشش کی۔ افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کا کردار سب سے اہم رہا ہے۔ پاکستان ایک طویل عرصے سے افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کرتا آ رہا ہے، جس کی پوری دنیا متعارف رہی ہے، لیکن پاکستان کی تمام تر کوششوں اور 12 ریاستی سطح پر افغان عبوری حکومت کو نشاندہی کرنے کے افغانستان کی سرزمین سے فتنہ الخوارج اور دیگر دہشت گرد مسلسل پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں۔ آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے دستیاب پناہ گاہوں، سہولت کاری اور افغان سرزمین سے آزادانہ کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ خواتین و حضرات، ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ رجیم کے تحت جو کام جاری ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچنے والے ہیں۔ قبائلی اضلاع میں 72% علاقے کو بارودی سرنگوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس دوران مائنز اور ان ایکسپلوٹڈ آرڈیننسز کو بھی ریکور کیا گیا ہے۔ حکومت کی خصوصی ہدایات پر سمگلنگ، بجلی چوری، منشیات اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس میں افواج پاکستان بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ اس ضمن میں ملک بھر سے ایک بھرپور حکمت عملی کے تحت مختلف کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں، جن سے ان غیر قانونی سرگرمیوں میں واضح کمی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ون ڈاکومنٹ رجیم کے نفاذ کے بعد غیر قانونی بارڈر کراسنگز میں بھی بتدریج کمی ہوئی ہے۔ پاسپورٹ کے استعمال کی شرح میں بھی خاطر خواہ اضافہ نظر آیا ہے اور سمگلنگ میں بھی بہت حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ پاکستان سے غیر قانونی افغان باشندوں کے انخلاء کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ضمن میں ستمبر 2023 سے اب تک 8,15,000 غیر قانونی افغان باشندے واپس جا چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں
تو بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں بخوبی ادراک ہے۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے اور خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی اور اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں 25 سیز فائر وائلیشنز، 564 اسپیکولیٹو فائر، 61 ایئر سپیس وائلیشنز، جبکہ 181 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں۔ رواں سال بھارتی حکومت کی جانب سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے گئے، جن کا بنیادی مقصد اندرونی سیاست اور خلفشار سے توجہ ہٹانا تھا۔ حیران کن طور پر تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے جعلی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے دی جاتی رہی۔ پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کا یہ فیصلہ غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی سیاسی، قانونی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ بھارتی حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی کا کھلم کھلا ارتکاب بھی کر رہی ہے، جس میں بیرون ممالک ماروائے عدالت ٹارگٹ کلنگز باشمول بھارتی نژاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگز بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ریاستوں میں جاری حقوق اور علیحدگی پسند تحریکوں کو قوت کے ساتھ کچلنے کا عمل بھی جاری ہے۔ اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں اور باشمول عیسائیوں کی سوچی سمجھی سازش کے تحت نسل کشی کی جا رہی ہے۔ مساجد، عبادت گاہوں اور گرجا گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مذہبی تنگ نظری کا یہ جبری مظاہرہ اقوام عالم اور انسانی حقوق کے علم برداروں کے لیے ایک کڑا سوال ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات اہم ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ اور مختلف آپریشنز کے علاوہ پاک فوج روایات کے مطابق عوام کی فلاح و بہبود کے لیے سوشو اکنامک پروجیکٹس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونا ہو یا دوسرے چیلنجز، افواج پاکستان نے ہمیشہ حکومت وقت کی ہدایات کے مطابق عوام کی خدمت کو مقدم رکھا ہے۔ ان فلاحی کاموں میں تعلیم، صحت، فلاح و بہبود، معاشی خود انحصاری اور دیگر شعبہ جات کے پروجیکٹس ہیں جو فوج، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے تعاون سے مکمل کیے جاتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں خیبر پختونخوا، خاص طور پر بلوچستان، ضم شدہ قبائلی اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سارے منصوبوں کا آغاز کیا گیا، جن میں سے بیشتر پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ دیگر پر کام تیزی سے جاری ہے۔ 2024 میں صوبہ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کی جانب سے مقامی افراد کے مسائل کے حل اور فلاح و بہبود کے لیے 6500 آؤٹ ریچ پروگرام کیے گئے۔ تعلیم کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف یوتھ امپلائمنٹ اسکیم پر خصوصی توجہ دی گئی، جس کے تحت مقامی طالب علموں کا آرمی پبلک سکولز،
اور مختلف کیڈٹ کالجز میں داخلے اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی اور FC میں شمولیت شامل ہے۔ دوسرا اہم تعلیمی منصوبہ علم ٹولو دا پارا کے تحت 7 لاکھ سے زائد طالب علموں جن کا تعلق ضم شدہ اضلاع سے تھا کو تعلیمی سہولیات سے آراستہ کیا گیا۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بہت سے منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا اور کچھ پر کام جاری ہے۔ کچھ اہم منصوبوں میں جنڈولا مارکیٹ، مکین سٹیڈیم، ڈگری کالج میرن شاہ، میر علی ہسپتال اور دیگان مارکیٹ شامل ہیں، جن کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلاب کے دوران مختلف علاقوں میں امدادی کیمپس اور متاثرین کا ہر ممکن ساتھ دیا گیا۔ صحت کے شعبے میں 113 سے زائد میڈیکل کیمپس کا قیام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس کی تفصیلات آپ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان آرمی کی جانب سے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ان میں سے کچھ منصوبوں کی تکمیل میں دوست ممالک متحدہ عرب امارات اور چین کا کردار قابل ستائش ہے، جن میں شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان ہسپتال اور گوادر میں پاک چائنا فرینڈشپ ہسپتال کے قیام سمیت دیگر تعلیمی اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے منصوبے شامل ہیں۔ انفراسٹرکچر کی بحالی میں نوکنڈی، مشخیل، پنجگور اور M8 روڈ کی تعمیر اور توسیع کے منصوبے اہم ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سبی اور ہرنائی کے درمیان 140 کلومیٹر لمبے ریلوے ٹریک میں سے 93 کلومیٹر ریلوے ٹریک کو مرمت کر کے 17 سال کے بعد کھول دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھی کینال پر بھی کام مکمل ہو چکا ہے، جو نومبر 2024 سے پہلے مرحلے میں 65,000 ایکڑ اراضی کو سیراب کر رہی ہے۔